السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 82 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر تم تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ قرآن پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں لیکن غور و فکر نہیں کرتے۔ یہ ہمارے ہاں عام رواج ہے، ہم قرآن کو بس پڑھ لینا ہی اسے باعث برکت سمجھتے ہیں، باعث ثواب سمجھتے ہیں۔ اللہ فرمائے افلا یتدبرون القرآن، کیوں قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ یعنی نمازیں تو پڑھتے ہیں، جو اس وقت منافق تھے وہ نمازیں پڑھتے تھے، یعنی اس وقت نماز پڑھنی پڑتی تھی ورنہ اس کو مسلمان ہی سمجھا جاتا تھا۔ آج تو خیر مسلمان مانے جانے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ نماز پڑھی جائے۔ رئیس المنافقین جو عبداللہ بن ابی تھا وہ باقاعدہ نماز پڑھتا تھا اور صف اول میں پڑھتا تھا، اور خاص طور پہ جمعے والے دن کھڑے ہو کر اعلان کرتا، اور لوگوں ان کی بات سنو، توجہ سے سنو، یہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی اپنی چودراہٹ کو قائم رکھنے کے لیے، اپنے وہ ظاہر کرنے کے لیے، یعنی ان کی بات سنو، یعنی تو اس طرح ہم قرآن کو یعنی وہ نماز پڑھتے تھے لیکن نماز کا مقصد نہیں سمجھ سکے۔ اسی طرح قرآن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں تم قرآن پڑھتے ہو لیکن اس پر غور نہیں کرتے ہو، تدبر نہیں کرتے ہو، تو اس طرح یہ ہمارے سروں کے اوپر سے گزر جاتا ہے۔ ولو کان من عند غیر اللہ، اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اس میں تمہیں بہت سارے تضادات، مختلف باتیں، ایک دوسرے کے الٹ باتیں نظر آتی۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ اس میں ایک روانی ہے، یعنی ایک دلیل ہے اس بات کی، قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ اس میں جو احکامات ہیں اس میں اختلافات نہیں ہے۔ اب دیکھیے اس میں ادبی لحاظ سے فصاحت و بلاغت اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ان نظریات، اخلاقی اقدار کی تعیین، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ غرض ہر پہلو سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، انسان کا کلام نہیں ہے۔ اس کو نازل کرنے والے جو ہستی ہے وہ صرف رب العالمین ہے، یعنی قرآن مقدس جو ہے وہ منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، اتارا گیا ہے۔ اور اگر کسی کو سرسری نظر سے دیکھنے سے کچھ اس میں کہیں آپ کو اختلافات نظر بھی آئے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کا فہم نہیں رکھتے یا اس کے فہم تک ہمیں رسائی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ہی اگر کسی بات کا تذکرہ ہے تو کسی دوسری جگہ پہ اس کا جواب ہے، یعنی اگر کوئی اختلاف ہے تو دوسری جگہ پر وہ ہمیں اس کا وضاحت مل جاتی ہے، یا پھر حدیث مبارکہ سے اس کی ہمیں وضاحت مل جاتی ہے۔ یعنی ہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے نا، اس کا یہ اسلوب ہے کہ وہ حقیقت کو منوانے کے لیے حکم کی بجائے سوچ و بچار کی دعوت دیتا ہے، غور و فکر کی دعوت ہے، سوچ و بچار کی۔ افلا یتدبرون القرآن، کہیں اس میں زمین و آسمان کی تخلیق، اور کہیں دن رات کی گردش، اور کہیں سمندروں کی لہروں کے بارے میں، کہیں بحر و بر کی نشانیاں، ہاں جی، کبھی انسان کی اپنی تخلیق پر اللہ تعالیٰ نے دعوت و فکر کا حکم دیا۔ یعنی اللہ نے فرمایا غور کرو، یہ زمین آسمان، یہ پہاڑ، یہ سمندر کی گہرائیاں، ہاں جی، اس کی روانی، یعنی اللہ تعالیٰ نے دعوت فکر دی ہے، ان پر سوچ بچار کرو۔ جو منکرین قرآن ہیں ان کا الزام یا شک و شبہ کی اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی
دلیل کے طور پر قرآن کے ایک ایک لفظ جو ہے نا ان کے سامنے پیش کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ کے ایسے کلام ہونے میں کوئی شک ہے تو اس میں کسی قسم کا کوئی تضاد یا انحطاط، اس کا ثبوت تو پیش کرو، لیکن تم ایسا نہیں کر سکو گے کہ اللہ کے علاوہ یہ کسی کا اور پیغام ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کا جو ایک ایک لفظ ہے نا، اس کو ہم یوں کہہ لیں، یہ انگوٹھی میں جڑے ہوئے نگینوں کی طرح اس میں موزونیت ہے، اس میں شہد کی مٹھاس کی طرح مٹھاس ہے، گلاب کے پھول کی طرح، یا اس سے بھی بڑھ کر دل ربائی ہے، چنبیلی کی خوشبو سے زیادہ کشش ہے، دریاؤں کی طوفانوں کے زیادہ جوش و جذبہ اس میں ہے، بجلی کی کڑک سے زیادہ روب ہے۔ تو یہ ساری باتیں اللہ رب العزت نے انسان کو سمجھ کی طرف، سمجھنے کی طرف، غور و فکر کرنے کی طرف اللہ تعالیٰ راغب کرنے کے لیے اللہ اپنا حکم نازل کرنے کی بجائے اللہ رب العزت یعنی غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں کہ تم غور و فکر کرو، سمجھو اس کو، قرآن کی ایک ایک لفظ کو، ایک ایک آیت کو سمجھو۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہے کہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ جو لوگ صرف اسی پر اکتفا کرتے ہیں، بس قرآن پڑھ لیا یہ ہمارے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے، ثواب کی حد تک، برکت کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن حقیقت پانے کے لیے ہمیں قرآن کا مطالعہ کرنا ہے اور اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے۔ ہم دنیا کی زبان اور زبانیں سمجھ لیتے ہیں، انگریزی سمجھتے ہیں، عربی کو سمجھ لیتے ہیں، فارسی کو پڑھ لیتے ہیں، اور زبانوں کو بھی، کیوں ہم اس قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ انسان مسلمان پر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے، اس کو سمجھنا، قرآن کو سمجھنا فرض ہے۔ ہم پتہ ہی نہیں کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کیا کہہ رہا ہے، ہمیں اس بات کا ذرا بھی وہ خیال نہیں ہے کہ اللہ ہمیں کیا فرما رہے ہیں۔ اس میں پڑھ رہے ہیں، اس کو زبانی پڑھ رہے ہیں، دیکھ کر بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کو سمجھ نہیں رہے۔ اللہ قرآن پاک کو سمجھنے کی طرف ہمیں بلاتا ہے کہ اس قرآن کو سمجھو، اس کی ایک ایک آیت پر غور کرو۔ اسی میں اللہ رب العزت نے اپنی نشانیاں بیان کی ہیں، اور جب انسان ان کی طرف آئے گا، اللہ کی نشانیوں کو دیکھے۔ غیر مسلم اس کے نشانیوں کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور انہوں نے بہت سارے اس قرآن سے سبق سیکھ کر بہت سارے چیزیں اپنی بدل لی ہیں، بہت سارے تجربات کیے ہیں، لیکن ہم مسلمان ہیں جن پر یہ قرآن نازل ہوا ہے، ہم اس کو سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ پھر کسی اور سبق پر میں اس پہ مزید وضاحت کروں گا کچھ، کہ قرآن کو نہ سمجھ کر پڑھنا ایک بہت بڑا مجرم ہے، اس کے جرم ہے ہمارا۔ ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا فہم نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔